السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على رسوله المجتبى ارسلہ بالحق والہدى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کا اس عرص مبارک میں آنا اللہ قبول فرمائے اور اس سفر کو اللہ کامیاب فرمائے۔ دعا کی مقبولیت چاہتے ہیں، عرس میں حاضری کی قبولیت چاہتے ہیں، فیض حضور عالی چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو پڑھے لکھے ہوں، چاہے میٹرک پاس، چاہے یو پی ایس فرسٹ ڈویژن سے پاس، چاہے حافظ صاحب، چاہے مؤذن صاحب، چاہے امام صاحب، چاہے زمیندار صاحب، چاہے ٹھیکیدار صاحب، سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ محبت کے سانچے میں ڈھل کر رسمن نہیں جان بوجھ کر بارگاہ نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج عشاق کی عید ہو رہی ہے۔ آپ لوگ چپ رہیے، میں خود سبحان اللہ کہہ لوں گا، مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا۔ ابھی بہت اپنے آپ کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، نہ نماز نہ روزہ، سبحان اللہ بھی کہنے میں پیچھے۔ آج عشاق کی عید ہے۔ یا اللہ، جو لوگ زور سے بولنے ہیں سب کے پھیپھڑا میں طاقت دے، اور یا اللہ جو آواز کو چاپ کے رکھا ہے اس کے کلیجہ کو کھول دے۔ آمین۔ آج عشاق کی عید ہے، کیوں؟ پیر و مرشد کی دید ہے۔ آپ لوگ آگے سال بولیے گا سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جلسے میں آتے ہیں تو بالکل شانتی پوربک ماحول میں رہتے ہیں، اللہ یہ لوگ بول لے گا ہم کیا بولیں گے۔ یہ اکثر عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ کب بلاوا آ جائے، اور آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ کیا خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اس کا اردو میں معنی میں بتا دوں گا، لیکن فری میں نہیں، سبحان اللہ بولیے تب۔ جب قبریں کھودی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ آپ کا جنس اتر جائے گا، علماء کا جھپا اتر جائے گا، ہر آدمی کی پھٹانی ختم ہو جائے گی۔ قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، عقل مندوں کی نشانی ہے برسات کے آنے سے پہلے پکے چھت کا انتظام کر لے۔ عقل مندوں کی پہچان ہے جاڑا آنے سے پہلے بلانکٹ کا انتظام کر لے۔ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ جا گرمی آنے سے پہلے کولر اور پنکھا کا انتظام کر لے۔ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ صحت بیماری آنے سے پہلے اپنے صحت کی حفاظت کر لے۔ عقل مندوں کی نشانی ہے بیٹیاں جنم لے لے تو اس کے شادی کا انتظام کر لے۔ ایمان والوں کی پہچان ہے مرنے سے پہلے قبر و حشر کا انتظام۔ اس لیے موقع کو غنیمت جانیے۔ ہاں موقع مل گیا ہے، وہ بھی الحمدللہ اتنے علماء گواہ ہو رہے ہیں، اور میرے
سرکار بابو حضور گواہ ہو رسول سے بولو نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ I don't have time بس حضور نے نواز دیا میں حاضر آیا اللہ جانتا نیت تقریر کی نہیں تھی میں صاحب عرش کی بارگاہ میں گیا میں نے کہا حضور حاضر ہو گیا ہوں کرم جو ہو جائے دامن خالی ہے مرادوں سے بھر کے لے کے چلا جاؤ وہاں سے اشارہ ہوا سرکار بابو حضور قبلہ مد نظر العالی نے حکم دیا میں آپ تک حاضر آیا بڑے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں لیکن وہ شعر جو ہر جگہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں لیکن اپنی اوقات میں ہی رہوں گا ترنم میں نہیں پڑھوں گا کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا بس آپ لوگ آواز چاپ کے رکھے کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا سبحان اللہ دل میں ہے احترام سید کا پالکی میں بٹھا کے یہ بولے رضا کتنا اعلیٰ ہے بہت اچھا کتنا اعلیٰ ہے حضرات بہت نعرہ یہاں لگ رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت اب بہت سارے لوگ شش و پنج میں رہتے ہیں خانقاہ سمرقندیہ کے اصول و ضوابط اور یہاں کے فیضان کو دیکھ کر یہاں کے انداز خدمت دین کو دیکھ کر یہ سچ ہے کام دو طرح سے ہوتا ہے ایک شور مچا کے ہوتا ہے ایک خاموشی سے ہوتا ہے ایک دن وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا آپ ہجرت کر جائیں اور ایک وہ دن آیا اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم حضرات کام ہر طرح سے لوگ کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو شور مچا کے کام کرتا ہے وہ کام اور ہوتا ہے جو خاموشی سے دین کی خدمت کرتا ہے وہ کام سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ تمام علماء بیٹھے ہوئے مجھے یاد ہے میرے گاؤں میں جب پیر صاحب جاتے تھے فجر کی نماز مسجد میں ظہر کی نماز مسجد میں عصر کی نماز مسجد میں عشاء کی نماز مسجد میں فجر کی نماز مسجد میں اس کے بعد چوں میری عمر بڑھی مطلب گھٹ عمر تو فکس ہے 50 سال تو جتنا دن جا رہا ہے عمر گھٹ رہی ہے لوگ کیا کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بیٹا اسٹیشن خود لیٹ سے پہنچا تھا ٹرین اپنے ٹائم پہ چلی گئی اب پوچھا ہلو کہاں ہو بولا ٹرین چھوٹ ارے تم چھوٹے ٹرین تو چلی گئی لوگ کہتے ہیں عمر جو ہے میری بڑھ گئی نہیں بھائی گھٹ گئی جیسے جیسے عمر گھٹتی گئی میں نے دیکھا پیروں کا انداز بدل گیا وائزین کا انداز بدل گیا خطبہ کا لہجہ بدل گیا سامعین کی سماعت کا رنگ بدل گیا اب آپ دیکھتے رہ جائیں گے بہت سارے پیرانے نظام ہیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں دیکھنے کو طرف چاہیے گا پیر محلے میں آیا ہے مسجد میں آ جائے نہیں وہ اپنے خلوت میں نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں قیام گاہ میں نماز پڑھتے ہیں لیکن قسم خدا کی اے دوستو اپنی قسمت پہ ناز کرو تمہارا پیر ایسا پیر ہے کہ چہرہ ہوگا بابو حضور کا جلوہ ہوگا حضور حاضر حضرات آپ جانتے ہیں اس میں کتنے لوگ ضعیف العمر ہیں جنہوں نے حضور علی کو دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں تو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہے کتنے لوگ ہیں انہوں نے ان کی خدمت بھی کیا ہے ان کی دعوت بھی کیا ہے وہ لوگ گواہ ہیں کہ آج جلوہ آج ہے چہرہ بابو حضور کا لیکن ہر ادا میں جلوہ ہے حضور علی سرکار کا حضرات یہ علماء گواہ ہیں اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں فیضان خانقاہ سمرقندیہ دیکھنے کے لیے عرس کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے علامہ نعمان فائق الجمالی کے
کے خطاب کو سننے کے لیے، زمزم بندر پوری کی محبت کا جام پینے کے لیے وہ لوگ سن لے، یہ پورا مجمع گواہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضور علی سرکار اس خطے میں دین کے لیے جاتے تھے جہاں علماء کا جانا نہیں ہوتا تھا، جہاں واعظ کا جانا نہیں ہوتا تھا، جہاں چلنا دشوار ہوتا تھا، جہاں سفر کرنا دشوار ہوتا تھا، وہی سرکار حضور علی کی ذات ہے، نبی کے نواسے ہیں، خاندان رسول کے شہزادے ہیں، کبھی بیل گاڑی پہ جا رہے ہیں، کبھی پیدل جا رہے ہیں، کبھی مسجد میں نظر آتے ہیں، کبھی خانقاہ میں نظر آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے ایسے اپنے نانا کے دین کی خدمت کیا ہے کہ آج جو یہ اسلام اور اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ نظر آ رہا ہے وہ سرکار حضور علی کی خدمت کرتا حضرات میں گواہ ہوں، سن لیجئے میری آواز دور تک جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے واحد ون پیس ایسا پیر انگلش جانتا انگلش جانتا ہوں، انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں، شہر میں جلسہ ہو رہا، انگلش پڑھنے والے ہوں گے، اس لیے میں نے یوز کیا اور اسپیلنگ کے ساتھ انگلش بولتا ہوں، بالکل ایسے نہیں بولتا جاتا۔ یو ایس ای اس کا مطلب ہے یوز، او این ای ون، پیس کا ترجمہ اسپیلنگ نہیں کروں گا، راز سمجھ سکتے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے 12 بجے 2 بجے رات میں جلسہ ختم ہوا حضور کی قیادت میں، سننے والے گئے کام سے، گھر جاتے جاتے کبھی کھیت میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور روم میں پہنچا بیوی کو کہہ رہا ہے 10 بجے تک ڈونٹ ٹچ می، আমার কাছে আসবে না বলে দিলাম, আমাকে ডাকবে না, ছেড়ে দাও, আমি ঘুম করছি। जाके बदमाश हो गया। आपने देखा होगा, सुना होगा, इमाम को कभी मुअज्जिन उठाता है, इमाम को कभी मुअज्जिन उठाता है, मुअज्जिन को कभी मोहल्ले का बूढ़ा उठाता है। वक्त हो गया है, लेकिन सरकार बाबू हुजूर ऐसे नमाज़ी, ऐसे गाज़ी, ऐसे मर्द कल्ला के पीर होंगे, मुरीद को उठाते हैं। नमाज سبحان اللہ، قسمت میں ناز کیجئے حضرات۔ اور جب سرکار بابو حضور قبلہ شیخ کی صورت میں جب محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، مریدوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا پیر ایسا ویسا نہیں ہے، نبی کے نواسے۔ سنیے، I don't have time, আমার কাছে সময় নয়, যাই বলবো তাড়াতাড়ি। اس کا اسپیلنگ نہیں کروں گا۔ ابھی مجھ کو معلوم ہوا، سبحان اللہ، ابھی معلوم ہوا، علامہ نعمان صاحب تمام علماء موجود ہیں، ابھی مجھ کو معلوم ہوا، اب وہ راوی ابھی یہیں پہ ہے، راوی یہیں پہ ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے گا، ابھی راوی یہیں پہ ہے جو روایت بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا سنیے، وہ سرکار حضور علی علیہ رضوان کے خادم خاص، کیا ہے؟ خادم خاص، خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ ایک دن سرکار حضور علی علیہ رضوان کا فرمان جاری ہوا، اظہار خیال انہوں نے کیا۔ کیا کیا میں فری میں نہیں بتاؤں گا، زور سے زور سے۔ حضور علی سرکار نے اپنے زبان فیض ترجمان سے فرمایا کہ بریلی کے اعلی حضرت احمد رضا نے خانقاہوں کے وقار کو بچا دیا۔